السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوری حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 36 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب الرجل یتحمل بمال غیرہ یغزو، یہ باب کا عنوان ہے، یعنی ایک شخص دوسرے کی سواری پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہو۔ دوسرے کے پاس کوئی سواری ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی سواری ہے، اس پر سوار ہو کر جہاد میں حصہ لینا، کیا اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے یہ حدیث تخریج کی ہے۔ حدیث نمبر 2534۔ حدثنا محمد بن سلیمان الانباری حدثنا عبیدۃ بن حمید عن الاسود بن قیس عن نبیح الانزی عن جابر بن عبد اللہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اراد ان یغزو۔ حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک جنگ میں جانے کا ارادہ کیا، فقال، تو ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، اے انصار و مہاجرین، ان من اخوانکم قوما لیس لهم مال ولا عشیرہ، تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ مال ہے، نہ ان کے عزیز و اقارب اور نہ خاندان ہے۔ مطلب یہ ہے وہ انتہائی تنگ دست لوگ ہیں، نہ ان کا خاندان قبیلہ ہے کہ جو سفر میں اپنی سواری ان کے لیے پیش کر سکے، اور نہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال خرچ کر کے جنگ میں شرکت کے لیے سواری خرید سکیں یا اس کا اہتمام کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ تنگ دست بھی ہیں اور اپنے خاندان سے جو ہے الگ ہیں، منفرد ہیں۔ فَلْيَضُمْ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک 2 یا 3 لوگوں کو اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر سواری ہے تو ایسے لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہے، تو سواری رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگوں کو شریک کر لے، تاکہ باری باری اس سواری کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان جنگ تک سب لوگ پہنچ سکے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فما لأحدنا من ظہر يحملہ الا عقبۃ کعقبتی، یعنی احدہم۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، فما لأحدنا من ظہر يحملہ، ما کو نافیہ مانیے، اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایسی سواری نہیں تھی جس پر وہ کسی کو بٹھا سکے، مگر یہ کہ الا عقبۃ کعقبہ، باری باری، یعنی کسی کے پاس سواریوں کی اس قدر افراط نہیں تھی کہ مستقل طور پر ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ سواری کا اہتمام کر سکے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، فما لأحدنا من ظہر يحملہ الا عقبۃ کعقبتی، تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی سواری نہیں تھی جس پر وہ سوار ہو سکے مگر اس طور پر کہ باری باری۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، فما لأحدنا من ظہر، ہم میں سے جس کے پاس بھی سواری تھی تو وہ اس کیفیت میں تھی کہ اس پر باری باری سوار ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ ترکیب کے لحاظ سے 2 معنی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی احدہم۔ یہ عقبہ کے معنی کی تفسیر بیان کی۔ قال، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فضممت الیہ 2 او 3، میں نے اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگوں کو شریک کر لیا۔ اب یہ راوی کا شک ہے 2 کو یا 3 کو۔ قال، کہتے ہیں، مالی الا عقبہ کعقبۃ احدہم من جملی، اور کیفیت یہ تھی، ان کے پاس ایک اونٹ تھا کہ میرے لیے گنجائش نہیں تھی مگر یہی کہ باری باری ہر ایک
میرے اونٹ پر سوار ہوتا رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ظاہری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں وہ لوگ شرکت کے لیے جاتے تو ان کے پاس، ہر فرد کے پاس علیحدہ علیحدہ سواریاں بھی نہیں تھیں، اور ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ وہ سفر کی مشقت کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہنا چاہیے سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔